پاکستان کے لاء میں کورٹ میرج کا تصور کیا ہے؟ کورٹ میرج کا جو تصور پاکستان میں ہے وہ بہت کلیئر ہے. آئین پاکستان ہر ایڈلٹ کو جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو کورٹ میرج کی اجازت دیتا ہے. وہ کسی بھی شخص کے ساتھ پاکستان کے اندر اپنی ایک سول ارینجمنٹ کرنا چاہتا ہے میرج کی، وہ کر سکتا ہے، اور آئین پاکستان اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی کورٹ میرج پاکستان میں رجسٹر کروا لے. سر، کورٹ میرج کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک ایج ریکوائرمنٹ ہے؟ پاکستان کے اندر ریسنٹ لاء پاس کیا گیا جس کے اندر انہوں نے کورٹ میرج کرنے والے افراد کی ایج ڈیفائن کر دی ہے. کوئی بھی شخص ہے اگر وہ 18 سال سے اوپر ہے، اس کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو وہ کورٹ میرج کر سکتا ہے. اگر وہ کورٹ میرج کرتا ہے اور 18 سال سے اس کی عمر کم ہے تو اس کو سزا ہے. ایون دو اگر کوئی پیرنٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو ان کو بھی لاء پنش کرے گا. دیر فور اگر آپ 18 ایئر سے ابو ہیں تبھی آپ کورٹ میرج کر سکتے ہیں. اور یہ بتائیں سر کہ کیا اسلام میں کورٹ میرج لیگل ہے؟ دیکھیں، اسلام میں اور پاکستان کے قانون میں کورٹ میرج بالکل لیگل ہے، کیونکہ دیکھیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ دو شخص اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. دیر فور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل ویلڈ ہے، لیجٹیمیٹ ہے اور لیگل ہے. کیا کوئی بھی شخص اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر آپ 18 سال سے زیادہ آپ کی ایج ہے تو آرٹیکل 9 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ اپنا لائف پارٹنر چوز کر سکتے ہیں. دیر فور اگر آپ کے پیرنٹس یا کوئی بھی شخص آپ کی فیملی میں آپ کو کمپیل کرتا ہے کہ آپ کسی اور شخص کے ساتھ شادی کریں ہیں، تو شخص کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ نہ کریں، تو ایسا نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے اپنا اسپاؤس چوز کر کے کورٹ میرج کر سکتے ہیں. سر، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لو میرج کو ڈائریکٹ لنک کیا جاتا ہے کورٹ میرج کے ساتھ، تو کیا واقعی جو لو میرج کرتے ہیں وہی کورٹ میرج کر سکتے ہیں یا باقی افراد بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا روز ہم دیکھتے ہیں کہ لو میرج کے جو کنسیپٹ کو ہے وہ کورٹ میرج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ بالکل آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، بٹ اگر قانونی طور پہ ہم بات کریں یا قانونی بات کریں تو ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی دو شخص ہیں اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ آپس میں پیار کرتے ہیں یا ان کی ارینج میرج ہوئی ہے، ان کے بڑوں نے کرائی ہے، اور وہ اس کو قانونی طور پہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کورٹ میرج کر سکتے ہیں. اس کا لو میرج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر، اگر کوئی بھی شخص اپنی میرج کو رجسٹر نہیں کرواتا تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں نور، جو آپ نے سوال کیا یہ بہت اہم سوال ہے. اگر کوئی بھی شخص اپنی پاکستان میں میرج رجسٹر نہیں کرواتا تو اس کو بہت زیادہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. سیکشن 5 ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص شادی کر رہا ہے تو اس نے اپنی شادی رجسٹرڈ ضرور کرانی ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو پینلائز کیا جائے گا. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں جی آپ کی شادی ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی بیوی انتقال کر جاتی ہیں یا آپ کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو جو وراثت کے رائٹس ہیں اس کے اندر ایک ڈسپیوٹ ارائز ہوگا. اگر آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ آپ کی شادی ہی رجسٹرڈ نہیں ہے تو گورنمنٹ کو تو نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے. اور اگر آپ شادی رجسٹر نہیں کراتے تو اس کے آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہیں. دیر فور اگر آپ شادی رجسٹر کرائیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے. آپ کا نادرہ میں ریکارڈ آتا ہے، آپ کی اگر اولاد ہوتی ہے وہ سیکیور ہے، آپ کی پراپرٹی رائٹ سیکیورڈ ہیں، کوئی بندہ آپ کو ہراس نہیں کر سکتا کسی بھی بیسس کے اوپر. تو دیر فور شادی رجسٹر کرانا ضروری ہے. سر، کیا فورنر بھی پاکستان میں کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی فورنر اگر پاکستان میں شادی کرنا چاہتا ہے، کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے. خواہ اس کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے، امریکہ سے ہے، آپ کا UK کے ساتھ ہے، ایون آپ کا رشیا کے ساتھ ہے، وہ کر سکتا ہے. دیر از نو سچ ایشو. آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے ID کارڈ ہونے چاہیے، 18 سال سے ابو ہونے چاہیے، آپ کا میرٹل اسٹیٹس کلیئر ہونا چاہیے. دین یو کین پرفارم دی کورٹ میرج ان پاکستان. دیر از نو ایشو. فورنر پاکستان میں کورٹ میرج کر سکتا ہے. سر، کورٹ میرج کرنے کے لیے ہمیں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کتنے گواہ چاہیے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، نکاح نامے کے اندر جو بیسک سینس ہے نا وہ وٹنس ہے. اگر آپ شادی کر رہے ہیں آپ کو گواہ چاہیے اور آپ کو 2 گواہ منیمم چاہیے. اور اس کی ریزن یہ ہے اگر آپ گواہ لے کے آتے ہیں اور گواہ ڈالتے ہیں تو کل کو کوئی بھی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کی شادی کے اندر تو وہ کل کو گواہی دے سکتے ہیں. کوئی آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ ڈالتے ہیں شادی کے اندر کہ جی یہ نکاح نامے کے اندر ہم نے کوئی شک لکھوائی تھی، حق مہر کی لکھوائی تھی، اب اس میں ڈسپیوٹ آ گیا تو وہ کل کو گواہی دے سکتے ہیں. دیر فور
نکاح کے اندر آپ کو منیمم 2 وٹنس ریکوائرڈ ہیں، اس کے بغیر آپ کا جو نکاح ہے وہ ویلڈ نہیں، therefore آپ کو نکاح کے لیے 2 گواہ چاہیے۔ سر اگر کوئی بھی شخص کورٹ میرج کرتا ہے تو کیا اس کی فیملی یا کوئی بھی شخص ان کو روک سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے انہیں سوال کیا ہے، کافی لوگوں کا کنسرن ہے کیا میری فیملی یا کوئی اور شخص میری کورٹ میرج کو روک سکتا ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص یا کوئی بھی خاندان کا بندہ آپ کی کورٹ میرج کو نہیں روک سکتا۔ دیکھیں آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جو اسپاؤز ہے، جو آپ کا ہمسفر ہے، اس کو چنیں اور اس کے ساتھ میرج کریں، قانون اس میں آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی بندہ آپ کو روکتا ہے تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ کورٹ میرج کرنے والے افراد کو کون سے قانونی تحفظات حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو آپ کو ایک لیگل پروٹیکشن ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کہیں بھی جگہ جا رہے ہیں، پبلک پلیس پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر کوئی بندہ بھی آپ کو ہراس نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ ہاں اگر آپ کی فیملی ممبر ہیں، وہ آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ جی آپ اس شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ کہیں گھوم رہے ہیں، تو آپ کے پاس کورٹ میرج کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ بھی آپ کو ہراس نہیں کر سکتے۔ آپ ایک رشتہ دواج میں بن جاتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور قانون آپ کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے۔ سر جب کوئی لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے تو کیا وہ اپنے CNIC پہ اپنا نام بدل سکتی ہے؟ کوئی بھی لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے اور وہ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتی تو وہ کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے پروسیس کی بات کریں، دیکھیں جب آپ کورٹ میرج کرتے ہیں آپ کو نادرا کی طرف سے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے، آپ نے وہ نادرا لے کے جانا ہوتا ہے۔ نادرا نے آپ کے ہسبینڈ کی آپ کی بایومیٹرک ہوگی اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کی والد صاحب کے نام کی جگہ لڑکی کے خاوند کا نام آ جائے گا۔ 2 مختلف فقوں کے افراد، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کیا وہ کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے فقہ کی بات کی ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر ڈفرینٹ مکاتب فکر کے لوگ ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ، فقہ جعفریہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی بھی ان میں سے فقہ میں سے کوئی دوسرے فقہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ کیا طلاق یافتہ مرد یا عورت آپس میں کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ میڈم آپ نے یہ سوال کیا کیا ڈیورسی پاکستان میں کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو کوئی مرد ہے وہ ڈیورسی ہے، طلاق یافتہ ہے، وہ بھی کورٹ میرج کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے وہ طلاق یافتہ ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ ہاں مرد کو پاکستان میں پریولیج حاصل یہ ہے کہ اگر وہ آلریڈی میرڈ ہے اور وہ دوسری کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو اپنی پہلی بیوی سے اجازت نامہ لینا ہوگا، جب وہ اجازت نامہ لے لے گا، ریکوائرمنٹ پوری کر لے گا تو وہ کورٹ میرج وہ بھی کر سکتا ہے۔ سر کیا کوئی مسلم مرد ایک اہل کتاب لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کر سکتا ہے؟ میڈم جو آپ کا سوال ہے وہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں ایک مسلم مرد اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں جہاں عورت کرسچن ہوتی ہے اور وہ اپنا مذہب بھی بدلنا نہیں چاہتی، تو شریعت اور پاکستان کا قانون آپ کو کورٹ میرج کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ جو اہل کتاب ہے، وہ صرف عورت اہل کتاب ہے، تو وہ مسلم مرد اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ سر کورٹ میرج کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو اس کے اندر نارملی 3 to 4 days لگتے ہیں، بٹ اس کے اندر لیگل پروسیس کے اندر لگتے ہیں۔ اگر آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں 1 دن پہلے ڈاکومنٹس دے دیں، ہم ساری چیزیں ارینج کریں گے، ان کو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر فری کر دیں گے۔ مین وائل باقی لیگل پروسیس کے اندر 3 to 4 days لگیں گے اور اس کے اندر آپ کو کورٹ میرج کے سارے ڈاکومنٹس مل جائیں گے اور آپ کی میرج نادرا سے رجسٹرڈ بھی ہو جائے گی۔ جب کوئی شخص کورٹ میرج کرتا ہے ان کو وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کیا وہ پورے پاکستان میں ویلڈ ہوتا ہے؟ میم جب آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو آپ کو میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کورٹ کی طرف سے ڈاکومنٹ ملتا ہے، تو بالکل ویلڈ ہوتا ہے۔ وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آپ فورن کی کسی بھی کنٹری میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی وہ ویلڈ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مین وائلز جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اگر ان کو کورٹ میرج سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو وہ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہمارے دیے گئے نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کر کے اپنی کیوری کا جواب دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔